بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظیم زانی کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بڑی خبر جو آپ تک پہنچ چکی ہے، پاکستان مسلم نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی ہے سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے، اور اس ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر جو اس وقت پیغام دیا جا رہا ہے سیاسی مخالفین کو، وہ سیاسی مخالفین ذاتی بھی ہیں نون لیگ کے، اور جو باقی جماعتوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ میاں جاوید لطیف کی جو نون لیگ کے اندر ایک حیثیت ہے، اہمیت ہے، اس کو اجاگر کیا گیا ہے اس ملاقات کے ذریعے۔ لیکن یہ اس ملاقات کی ٹائمنگ ہے وہ بڑی قابل ذکر ہے۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب میاں محمد نواز شریف کے بھائی ملک کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف جو ہیں وہ عمرے پہ ہیں، اور میاں جاوید لطیف ملاقات کے لیے نواز شریف سے جاتی عمرے میں پہنچ گئے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ یہ ایک سٹوری بن کے سامنے آئی ہے، اور میاں جاوید لطیف نے اپنے قائد سے ملاقات کی، یعنی کوشش کی ہے کہ آپ اسے اندر کی خبر شیئر کریں، اور اس سے میاں جاوید سے بات کی ہے، اور انہوں نے بھی اپنے روایتی مخصوص انداز میں مسکراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس ملاقات جو ہے وہ ایک انمول رشتے ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یہ انمول رشتے ہیں جو کہ قائم ہیں اس خاندان کے ساتھ، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، بلکہ جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جو وائرل کیا جا رہا ہے اس میں یہی پیغام دیا گیا کہ رشتے جو انمول ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا رشتہ جو 40 سال سے قائم ہے وہ قائم دائم ہے، اور یہ قائم رہے گا۔ جو مخالفین کہتے ہیں کہ یہ جاوید لطیف کی چھٹی ہو رہی ہے یا کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں، یہ سارا پروپیگنڈا سیاسی مخالفین کا ہے۔ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ میاں صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انہوں نے اپنے رشتے کی بات کی ہے کہ میرا اس رشتہ جو قائم ہے وہ قائم رہے گا۔ لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کیا رشتہ جو ہے یہ صرف نواز شریف کے ساتھ ہے؟ کیا یہ رشتہ مریم نواز کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا یہ رشتہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا وہ اس رشتے کا پارٹ نہیں ہے، وہ حصہ نہیں ہے؟ کس طرح وہ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے آئندہ کی سیاست کے حوالے سے کہ وہ صرف میاں نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، یا ان کا جو بیانی ہے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا وہ حکومت کا دفاع نہیں کریں گے؟ کیا وہ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کی بات نہیں کریں گے؟ مریم نواز ان کی بیٹی ہیں، شہباز شریف ان کے بھائی ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے جو حل طلب ہے، اور اس پر میاں جاوید لطیف کو واضح پیغام دینا ہوگا، یہ واضح پیش اختیار کرنی ہوگی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ نواز کی طرح مریم نواز کے ساتھ بھی ہیں اور شہباز شریف کے ساتھ بھی ہیں۔ میاں جاوید لطیف کی اس ملاقات کے بعد ایک بار پھر سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چل پڑی ہے کہ اب وہ اس جماعت میں، اس تنظیم میں یا اس گورنمنٹ میں اب ان کا رول کیا ہوگا۔ یعنی انہوں نے اپنے قائد سے ملاقات تو کی ہے، انہوں نے اس ملاقات میں کیا کہا، کیا باتیں ہوئیں، ہم نے کوشش کی ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہی ہے وہ بتا رہی تھی، یعنی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہے، اپنے قائد سے بڑا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا، میاں جاوید لطیف کا بڑا معاونقہ کیا گیا، بغلگیر ہوئے۔ لیکن اس سے سب کچھ ہوا، یہ تو سکرین پر سامنے ہمیں نظر آیا، پردہ سکرین پر کیا ہوا، اس ملاقات میں کیا ہوا، کوئی جو بیانات دیے گئے میاں جاوید لطیف سے ان کی معافی تلافی ہوئی ہے، یا آئندہ کے وجہ سے ان کا کیا پلان ہے؟ کیا وہ عید کے بعد جو ان کا نیا سیاسی ایک لہم میاں جاوید لطیف کا وہ کیا ہوگا، وہ کس طرح پارٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یہ تو اب آنے والا وقت بھی بتائے گا۔ لیکن ہمیں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں میاں جاوید لطیف نے کھل کر اپنے خیال کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی جو ہمیں بات سامنے آئی ہے کہ انہیں گزشتہ 2 مہینوں سے آف ایئر کیا گیا ہے۔ لیکن میاں جاوید لطیف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مختلف قوتوں نے آف ایئر کر دیا ہے، لیکن میاں جاوید لطیف کی میاں نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ وہ ان کو آفیت تو کیا جا سکتا ہے، لیکن نواز شریف کی سیاست سے، نواز شریف کی ذات سے یا ان کی جماعت سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس ملاقات میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ہم ایک اور بات میں یہاں ناظرین آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میاں جاوید لطیف سے کسی کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بطور سیاسی کارکن جو ان کے کردار ہے نوالی کے اندر، اس کا احترام تو نوالی کے اندر کر چکی ہے۔
لیکن 2024 کے انتخابات کے بعد میاں جاوید طیب کے نواز شریف کی فیملی کے ساتھ جو ہیں وہ دوریاں اور خرید پیدا ہوتی گئی، اور پھر اس کے بعد ان کا ایک اپنا بیانیہ تھا، ایک اپنا بیان تھا کہ 2024 کے انتخابات میں، 8 فروری کے انتخابات میں انہیں ہرایا گیا ہے، اور انہیں ایک سازش کے ذریعے ہرایا گیا ہے، مقتدر اور مختلف اور بااثر قوتوں نے ہرایا ہے۔ اس پر وہ آج بھی قائم ہے، اور اس پر انہوں نے بیان بھی دیے، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک انہوں نے نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میاں جاوید طیب نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ میاں نواز شریف کی سیاست کو جوائن کرنے والے ہیں۔ لیکن میرا سوال میاں صاحب یہ ہے کہ پہلے وہ جو سیاست کر رہے تھے وہ کون سی سیاست تھی؟ وہ سیاست کیا سیاست مریم نواز کی سیاست تھی یا شہباز شریف کی سیاست تھی؟ وہ سیاست جو ایسا پہلے کی ہے وہ کس کی سیاست تھی؟ اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی سیاست کو جوائن کرنے والے ہیں۔ میاں جاوید طیب نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، جماعت سے رائے مختلف اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ میں چوہدری صاحب ایک چیز آپ کو ضرور بتا دوں، میں نواز شریف کے نظریے کو جوائن کرنے والا ہوں۔ میں نے نواز شریف کے ساتھ کھڑے 40 سال گزارے ہیں۔ میں نواز شریف کو اللہ صحت والی درازی عمر دے، اگر میری زندگی رہی تو میں آخری وقت تک، آخری سانس تک نواز شریف کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور یہی میرا سیاست کرنے کا بھی یہی میرا نظریہ، سوچ، فکر میں نے ان سے ہی سیکھا ہے، تو اسی پہ چل رہا ہوں، کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو۔ جی ناظرین، میاں جاوید صاحب نے یہ جو نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے کہا کہ وہ نواز شریف کو سیاست جوائن کر رہے ہیں یا انہوں نے جوائن کر لی ہے، اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے شاید انہوں نے یہاں سیاست کی جوائن کر لی ہے، یعنی جو ملاقات جاتی عمرہ میں ہوئی ہے تو انہوں نے وہاں پہ میاں صاحب کی جو سیاست ہے، اب یہ پتہ کرنا باقی ہے کہ وہ سیاست میاں نواز شریف کی سیاست وہ کیا ہے، کیا جو ان کی سیاست ہے اپنی گورنمنٹ کے بارے میں جو میاں جاوید طیب صاحب تحفظات رکھتے ہیں، جو رکھتے تھے یا رکھتے ہیں یا رکھیں گے، اب تو یہ آئندہ جو ملاقات کے بعد دن آئیں گے یا وقت آئے گا اس میں میاں صاحب کیا اپنا موقف اختیار کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ وہ میاں صاحب سے ملاقات کے بعد اب یقیناً گورنمنٹ کے قریب ہوں گے، کیونکہ وہ اس گورنمنٹ کے سرکل سے اور تنظیموں سے دور ہوتے جا رہے تھے، اسی لیے یہ کیا مجھے پتہ ہونی شروع ہو گئی تھی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں یا انہیں پارٹی پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں یہ ہمارے سیاسی حلقے میں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب ناظرین، اس ملاقات کے بعد میاں جاوید طیب کی سیاسی پوزیشن وہ کیا بنتی ہے اور پارٹی کے اندر کیا آپشن ہوتی ہے، ضلع کی جو سیاست ہے، جو ضلع کے انتظامی معاملات ہیں، جو تقرریاں، تبادلے اور پوسٹنگ ٹرانسفرنگ ہوتی ہے، اس میں کہاں تک میاں جاوید طیب اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بھی اس ملاقات کے بعد سامنے آ جائے گا کہ اس ملاقات کے یہ صرف ملاقات فروسیشن حد تک محدود تھی یا اس کے کوئی بڑے بامانی بامقصد جو اثرات وہ سامنے آئے ہیں، اس کا بھی انتظار رہے گا۔ یہ ہمیں قابل ذکر ہے کہ میاں جاوید طیب کا شمار مریم نواز شریف کے کیا میں ہوتا تھا۔ جب وہ عمران خان کے دور میں جیل میں تھے تو اس وقت مریم نواز شیخ پر آئیں تو وہاں انہوں نے بڑا خطاب کیا، پرجوش خطاب کیا، میاں جاوید طیب کا اپنا بھائی کہا اور ان سے بڑی والہ محبت کا اظہار کیا۔ لیکن 2024 کے انتخاب کے بعد جب یہ نتائج آئے تو اس میں میاں جاوید طیب شکست کھا گئے۔ اس دن سے اور آج تک میاں جاوید طیب کے جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ہیں، اور ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کوئی ملاقات نہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ دوسری ملاقات ہے جو انہوں نے میاں نواز شریف سے کی ہے۔ اب اس ملاقات کے بعد مریم نواز یا میاں شہباز شریف وقت موافق کیا اپنے ان کا لاہم ہوتا ہے یا میاں نواز شریف اس ملاقات کے بارے میں کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے کہ وفاقی اور صوبائی جو وزراء ہیں ان کی میاں نواز سے ملاقات نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی میاں نواز شریف جی ہیں وہ حکومت کی وزراء سے دور ہیں، لیکن ان حالات میں میاں جاوید طیب قریب ہوئے ہیں۔ اب اس غربت کا شوپرا کی سیاست پر کیا اثر ہوتا ہے یہ آپ کو مجھے انتظار رہے گا۔ اس ملاقات کی وجہ سے پاکستان مسلم نون کے رہنما چودھری شہاب احمد شینا، ہم نے ان سے بات کی، ان سے پوچھا ہے کہ وہ میاں جاوید طیب کی اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس ملاقات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا اس ملاقات کے اثرات و مضمرات شعبہ کی سیاست کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے یا آئندہ جو الیکشن ہے
اس حوالے سے یہ کیا اثرانداز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ناظرین یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ ضلع شوخپورہ میں نواز لیگ کی سیاست میں چوئی شباب چھینا بڑا متحرک کردار ادا کر رہے ہیں. بالخصوص گزشتہ ایک سال سے جب سے میاں جاوید لطیف گورنمنٹ کے حوالے سے اپنا بیانیہ لے کے آئے ہیں، اسی طرح چوئی شباب چھینا بھی ایک سال سے اس حکومت کا دفاع اور اپنے قائد رانا تنویر حسین کی قیادت میں اس طرح ضلع کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور کوئی ایسی تقریب نہیں ہے ضلع شوپورہ میں سرکاری جہاں پر انہیں مدعو نہیں کیا جاتا. وہ ڈپٹی کمشنر کا آفس ہو، وہ ڈی پی او کا آفس ہو، وہ ڈی پی او ہاؤس ہو، وہ ڈی سی ہاؤس ہو، کوئی ایسی تقریب نہیں ہے جہاں پر انہیں باقاعدہ پروٹوکول نہ دیا گیا ہو. اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو شوپورہ میں میاں جاوید لطیف کے بھائی کو نہیں بلایا جاتا، تو یہ شاید جو ضلعی انتظامیہ ہے یہ شوخپورہ سے جو نمائندگی ہے وہ چوئی شباب چھینا کو دے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کئی تقریبات میں کئی مواقع پہ انہیں بلا کر ایک رہنما کے طور پر اس طرح جیسے کوئی یہ پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، یہ ان کا کوئی پارٹی میں بڑا اہم مقام ہے، یا وہ مستقبل میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کا وہ ضلع میں ایک جو کلیدی عہدہ وہ مل سکتا ہے. ہم نے اس بارے میں ان سے بات کی، پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے میاں جاوید لطیف کی میاں نواز شریف سے، تو انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عظیم جزدانی صاحب بہت شکریہ. آپ نے پوچھا جاوید لطیف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے قائد پارٹی میاں نواز شریف صاحب سے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے ایک ورکر کے لیے، ایک سابقہ ایم این اے کے لیے کہ اس کی ملاقات اپنے پارٹی کے جو لیڈر ہیں اس سے ہو. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مصروف جس طرح اس ملاقات کو ایک میڈیا پہ رنگ دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنے سارے کارنامے اس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو اس کو تاثر دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عکاسی کرتا ہے کہ ایک ہارا ہوا اور کمزور شخص کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اس طرح کی ملاقات کے بعد. کہتے ہیں کہ میرا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے ایک جذباتی تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلق ان کا سی ایم پنجاب محترم مریم نواز صاحبہ سے نہیں ہے، یہ تعلق ان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے نہیں ہے، یہ تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے. یہ ان کا تعلق شوخپورے کے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے پنجاب کے شوخپورے کے لیڈر رانا تنویر صاحب جو اس شہر کے لوگوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں ان کے حوالے سے نہیں ہے. جس طرح انہوں نے اپنے ہار کے بعد الزام تراشی کی ہے، پہلے پارٹی کے لیڈران پہ، کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ، کبھی مختلف سیاسی لوگوں پہ، کیا لوگ بھول گئے ہیں ساری اس بات کو؟ اور یہ کبھی ایسے نہیں ہوگا اور شہر کے لوگ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں سمجھتا ہوں یہ ملاقات آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ملاقات محض ایک پارٹی لیڈر کے ساتھ ایک ورکر کی، ایک سابقہ ایم این اے کی جو ملاقات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو سوشل میڈیا پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی لیڈران سے میں اپنا موقف ان تک پہنچاؤں گا. معصوف سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے پورا ایک سال بیانیہ بنائے رکھا ہے اس گورنمنٹ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس فوٹو سیشن کے پیچھے سب کچھ چھپ جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہوگا. انہوں نے، آپ مجھے بتائیں، انہوں نے کبھی پورا ایک سال جو سی ایم صاحبہ کی کارکردگی ہے محترم مریم نواز صاحبہ کی، انہوں نے اس کارکردگی پہ کبھی بات کی ہے؟ کبھی انہوں نے وزیر اعظم کی کارکردگی پہ بات کی ہے؟ کبھی انہوں نے بات نہیں کی. اور یہ سمجھتے ہیں شاید کہ اس ملاقات کی آڑ میں لوگوں کو میں سب کچھ بلا دوں گا، لوگ بھول جائیں گے. کبھی نہیں لوگ بھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی ناظرین، آپ نے چوئی شباب چھینا کا جو بیان ہے، جو موقف ہے، وہ آپ نے سنا. ان کا کہنا ہے کہ ایک قائد سے ایک پارٹی کے رہنما یا کارکن کی ملاقات یہ کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے خیر مقدم بھی کیا. اور دوسرے انہوں نے میاں جاوید کی سیاست ایک سال کی، اس پر بھی اپنے انداز میں اس کو بے نقاب کیا کہ جو اس سال سے وہ کیا کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی حکومت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، نواز شریف کے بھائی میاں شہباز شریف کی حکومت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے بھی اس کا بھی وضاحت کی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے آنے سے، میاں صاحب کی ملاقات سے یہ اب پارٹی میں پھر سامنے آئیں گے یا
مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی، کہتے ہیں اس طرح ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ہم ضرور کریں گے کہ کسی کو نفع ہوا ہو یا نقصان ہوا ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ میاں جاوید لطیف نے اپنی شکست کے بعد جو بیانیہ اختیار کیا ہے، جو انہوں نے پورے پاکستان میں، شاید پاکستان کے نون لیگ کے واحد رہنما ہیں جنہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اس بات کو بے انقاب کیا کہ انہیں ہرایا گیا، اور مفتی کوفتوں نے ہرایا، سیٹلمنٹ کا بھی انہوں نے نام لیا، مفتی مافیا کا بھی نام لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، انہیں سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، ریاست کو ہو اور اس کے مفاد میں فیصلے کیے جائیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی یہ بات کی ہے، اور اس سیاست میں میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی بھی سمجھتا ہوں کہ میاں جاوید لطیف کو بہت نقصان ہوا ہے، اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے، جو بیانیہ اختیار کیا ہے، وہ پارٹی کی قیادت سے بہت دور ہو گئے، اور گورنمنٹ کے وہاں سے بہت دور ہو گئے، اور ضلع میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی حقیقت ہے کہ انہیں دور رکھا گیا ہے۔ اور جو حال ہی میں ڈپٹی کمشنر آفس میں جو افطار ڈنر ہوا ہے، اس میں تمام جو لیگی ارکان اسمبلی ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بلایا گیا ہے، لیکن اس تقریب میں میاں جاوید لطیف کو نہیں بلایا گیا۔ وہاں پر جو شباب چھینا کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا ہے، رانا تقی حسین کے ساتھ بٹھایا گیا ہے، اور ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او شوپرا نے ان سے گفتگو کی۔ یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے واپس شیئر کی ہے۔ ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ جو میاں جاوید لطیف کی سیاست ہے وہ شاید ابھی اس طرح کے انداز میں ختم نہ ہو سکی جس طرح کہا جا رہا ہے۔ ابھی وہ اپنے پارٹی قائد میاں نواز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ حکومت کے جو وزیر اور مشیر ہیں ان کی کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور میاں جاوید یہ دوسری ملاقات ہے۔ یا کوئی تو بات ہے، کوئی تو ایسا مسئلہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہیں، اور وہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی جو سیاست ہے بیانی پر کوئی اعتماد بھی کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل چیزیں کچھ اور بھی ہیں، کچھ تھوڑا تضاد بھی ہے، اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں آف ایئر تو کہہ دیا گیا ہے، لیکن وہ میاں نواز شریف کی سیاست سے آف ایئر نہیں ہو سکتے، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ شاید پاکستان میں جو چند لوگوں کو آف ایئر کیا گیا ہے ان میں میاں جاوید لطیف شامل ہیں۔ میں آخر میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹس بھی کریں، تاکہ میں بہتر سے بہتر پروگرام کر سکوں۔ بہت شکریہ۔